السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہی آپ تمام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، سلامتیں نازل ہو۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں میں ایک زبان بھی ہے۔ زبان گوشت کا ایک حصہ ہے جس کو ہڈی نہیں۔ دیکھیے اگر آپ زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کرو گے تو یہ آپ کو لوگوں کی نظروں میں اونچا بنا دیتی ہے۔ یہی زبان آپ کو جنت لے کے جاتی ہے جب آپ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہی زبان آپ کو جہنم میں ڈھکیل دیتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ زبان سب سے اچھی بھی ہے اور زبان سب سے بری بھی۔ اگر آپ اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرو گے تو یہ آپ کو لوگوں کی نظروں میں اونچا کر دے گی، اور اگر غلط طریقے سے کرو گے تو یہ آپ کو لوگوں کی نظروں میں نیچا گرا دے گی۔ اسی زبان کا لگا زخم، اگر کسی کو زبان کا زخم لگتا ہے نا تو وہ بڑھتا نہیں، لیکن اگر کسی کو تلوار کا زخم لگتا ہے تو وہ بھرا جا سکتا ہے دوائیوں کے ذریعے۔ اگر کسی کا دل آپ نے زبان کے ذریعے دکھا دیا تو آپ اس زخم کو بڑھ نہیں سکتے۔ اس لیے اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں۔ ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ نے کہا ایک آدمی سے کہ بتاؤ جسم کا سب سے اچھا حصہ کون سا ہے اور لے آؤ، تو وہ آدمی گیا اور زبان کو لے آیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ جسم کا سب سے برا حصہ کون سا ہے اور لے آؤ، تو وہ آدمی پھر سے گیا اور پھر سے زبان ہی کو لے آیا۔ ایسے کیا معلوم ہوتا ہے؟ زبان سب سے اچھی بھی اور زبان سب سے بری بھی۔ اگر ہم زبان کا غلط استعمال کریں گے تو اس میں نقصان ہمارا ہی ہوگا، کیونکہ دو فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو ہمارے تمام کاموں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ یہاں غور کریں، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ قاف آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں جو کچھ تم بات کر رہے ہو نا، جو کچھ چیز تم اپنی زبان سے نکال رہے ہو نا، اسے فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ یہاں غور کر، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو کچھ تم بات کر رہے ہو نا، جو کچھ چیز تم اپنی زبان سے نکال رہے ہو نا، اسے فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جب بھی بات کریں تب اچھی بات کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے کہا جا رہا ہے میری ماں اور بہنوں؟ ہم سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھی بات کرو۔ دیکھو جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگوں کے سامنے آئے، جب بھی ہم لوگوں سے بات کریں تب اچھی بات کریں یا خاموش رہے۔ اگر جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے نا تو اسے ضروری ہے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بات کر یا خاموش رہے، کیونکہ خاموشی میں نجات ہے، لیکن ہمیں وہاں خاموش نہیں ہونا جہاں حق بات کو دبایا جا رہا ہو۔ حق بات بولنا، حق بات کی گواہی دینا، وہاں خاموشی ٹھیک نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اسے ضروری ہے کہ پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر زبان سے تو روکنے کی طاقت نہیں تو دل میں برا جانے، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں۔ اگر ان کے پاس ہنسانے کے لیے کچھ باتیں نہیں ہوتی تو وہ ان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، چگلی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج کل کے لوگوں کو غیبت سننے میں، غیبت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تو یہ زبان ہی تو ہے جس کا استعمال ہم غلط طریقے سے کر رہے ہیں، یہ زبان ہی تو ہے جس کا استعمال ہم غیبت کر کے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی مسلمان کی برائی کرتا ہے تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ نہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں، لیکن آج کل ہر آدمی چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو، وہ اس غیبت کی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ زبان ہمارے لیے کتنی نقصان دایک ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا تو انہیں جنت اور جہنم کا منظر دکھایا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن پیتل کے ہیں اور وہ اپنے ناخن سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے، جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ تو میری ماں اور بہنوں اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کرو۔ پھر ترمذی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ہے جو اپنی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، یا اس کی زبان سے کچھ اچھے الفاظ نکل جاتے ہیں جس کا اسے احساس نہیں کہ میری زبان سے کچھ اچھے الفاظ نکلے ہو، تو اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک شخص ہے جو اپنی زبان سے ایسی گندی باتیں کرتا ہے جو
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کارن بنتی ہے اور اسے اس بات کا احساس نہیں کہ میری زبان سے کچھ گندی باتیں نکلی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کارن بنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف کر دیتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کرو۔ پھر ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی کوئی چیز بتا دیجئے جو اگر میں کرتا رہوں تو میں ٹھیک رہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم یہ کہا کرو کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہو۔ پھر ان صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں بہت زیادہ ڈروں یا میرے بارے میں آپ کو ڈرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو باہر نکال کے کہ تم اسے اپنے کنٹرول میں رکھو، کیونکہ اگر تم اسے اپنے کنٹرول میں رکھو گے تو تمہاری زبان کا استعمال صحیح ہوگا، اور اسی کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں بھی جاتے ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں۔ پھر ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کہاں ملے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو، کیونکہ اگر تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو گے تو یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کافی ہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رویا کرو۔ تو میری ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے، یہاں غور کریں میری ماں اور بہنوں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہے؟ پہلا، تم اپنے زبان کا کنٹرول رکھا کرو، کیونکہ اگر تم اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو گے تو تمہاری زبان سے غیبت نہیں ہوگی، تمہاری زبان سے چغل خوری نہیں ہوگی، تمہاری زبان سے گالی گلوچ بھی نہیں نکلے گی۔ اور پھر اپنی زبان سے دوسرا فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ہی رہا کرو، کیونکہ تم اپنے گھروں سے زیادہ باہر نکلو گے تو تم لوگوں سے زیادہ فری ہو جاؤ گے، پھر تمہاری زبان کا استعمال غلط ہی ہوگا۔ پھر اپنی زبان سے تیسرا فرمایا کہ تم اپنی زبان کے گناہوں کو یاد کر کر کے رویا کرو۔ تو میری ماں اور بہنوں، اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں۔ پھر ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے کس طرح ہمیں زبان کے سلسلے میں منع فرمایا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن آدم جب صبح کرتا ہے نا تو جسم کے تمام اعضاء ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کس سے کہتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں کہ اگر تم صحیح رہی تو ہم صحیح رہیں گے، اگر تم بگڑ گئی تو ہم بگڑ جائیں گے۔ تمام اعضاء پناہ مانگتے ہیں، میرے بارے میں اللہ سے ڈرو، مجھے ڈر لگا ہوا ہے، اگر تم صحیح رہو گی تو ہم صحیح رہیں گے، اگر تم بگڑ گئی تو ہم بگڑ جائیں گے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں۔ جو آپ بات کر رہے ہو اسے سوچیں، سمجھیں، غور کریں، کیا وہ صحیح ہے کیا وہ غلط ہے، اس کا محاسبہ کریں۔ دیکھیے، جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں نا وہ ویسے ہی کم بولا کرتے ہیں۔ عقل مند لوگ کون ہے؟ جو بات کرنے سے پہلے سوچے، سمجھے، غور کرے پھر کم بولے، اور بے وقوفوں کا کیا ہے؟ وہ تو ایسے ہی فضول کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بولے تو میری ماں اور بہنوں، اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں۔ آپ مذاق میں بھی کسی کا دل نہ دکھائیں، آپ مذاق میں بھی کسی کو گھٹیا نہ سمجھیں، آپ مذاق میں بھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہ زبان جس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ پھر ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاذ بن جبل سے فرماتے ہیں، اپنے زبان کو باہر نکال کے کہ تم اسے اپنے قابو میں رکھو، اے معاذ تم اسے اپنے قابو میں رکھو، یہ وہ چیز ہے جس کا مجھے ڈر لگا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں، آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری ہے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔